پارہ نمبر 3 اور رکو نمبر 5 آیت نمبر 277۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یا ایہا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور تم چھوڑ دو اس کو جو باقی ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، پس اگر نہ تم کرو ایسے، فأذنوا بحرب من اللہ، پس پھر اعلان ہے جنگ کرنے کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو وسعت والے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پس مہلت دو ایک وقت تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تم صدقہ کر دو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اسلام لانے سے پہلے عرب کے اندر قبیلہ بنو ثقیف یہ بڑا معروف تھا سودی لین دین کے اندر۔ قبیلہ بنو ثقیف یہ اکثر لوگوں کو مال سود پہ دیا کرتا تھا۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کل آپ نے پڑھی پرسوں، انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو سود کی طرح ہے، یہ جملہ اسی قبیلہ بنو ثقیف کا ہے۔ یہ انہوں نے بولا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب سود کی حرمت نازل کی، سن 9 ہجری کے اندر یہ قبیلہ بنو ثقیف اسلام لے آیا۔ قبیلہ بنو ثقیف نے جو زیادہ تر سود کا لین دین کیا ہوا تھا، وہ عرب کے ایک دوسرا قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنو مغیرہ۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد قبیلہ بنو ثقیف نے ان کے ساتھ سودی لین دین تو قطع کر دیے، ختم کر دیے، البتہ جو پہلے سے پیسے دیے ہوئے تھے اس کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔ قبیلہ بنو مغیرہ نے یہ بات کہی کہ اب تو ہم نے سودی معاملات اسلام کی وجہ سے لینا دینا حرام ہو گیا ہمارے اوپر، اب وہ جو پہلے پیسے ہیں نا وہ بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ معاملہ دونوں کا آپس میں طول پکڑا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ مسئلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ نے یہ آیتیں نہیں اتاری۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نیا سود لینا دینا وہ تو حرام ہے، جو پہلے سے کسی کے ذمہ قرض ہے سودی پیسہ اس کا کیا کریں؟ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ سود کی حرمت سے پہلے اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سودی معاملات وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی سودی معاملات نہیں کیا کرتا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اس میں واضح طور پر حکم دے دیا کہ سودی معاملات میں سے جو کچھ بچا ہوا بھی ہے نا، ابھی نیا سودی معاملہ تو لینا دینا حرام ہو گیا، اگر کسی نے لا علمی کی بنیاد پہ پہلے سودی معاملہ کیا ہوا تھا یا حرمت کے نازل ہونے سے پہلے سودی معاملہ تھا، اب حکم ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ میں، اس کو چھوڑ دو، بس وہ ختم کر دو، جو لے لیا جو دے دیا وہ الگ بات ہے، اب اس کے بعد نہ سود لینا ہے نہ سود دینا ہے، پہلے جو معاملات ہوئے ہیں وہ بھی منسوخ ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص یہ بات مان لے گا تو بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں مانے گا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر آ جاؤ تمہارے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ میرے خیال کے مطابق قرآن پاک میں یہ صرف ایک حکم ہے جس کے نہ ماننے والوں کی وعید اللہ کم بیان کرتے ہیں اور سیدھا اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ باقی کوئی بھی معاملہ ہے نا،
کوئی بھی گناہ ہے قرآن میں حدیث میں اس کی وعیدات آئی ہیں کہ فلاں گناہ کیا ہے تو آپ اگر باز نہیں آؤ گے، توبہ نہیں کرو گے تو فلاں سزا ملے گی، زکوٰۃ نہیں دو گے تو فلاں سزا ملے گی، صدقہ نہیں کر رہے تو فلاں سزا ملے گی، صلہ رحمی نہیں کرتے تو فلاں سزا ملے گی، نماز کو چھوڑ دو گے تو فلاں سزا ملے گی۔ سود کے متعلق قرآن پاک میں یہ واحد یعنی ایک ایسا گناہ ہے، اللہ فرماتے کر لو گے، مان لو گے ہماری بات تو ٹھیک ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، نہیں نہ مانتے، سودی معاملات نہیں چھوڑتے، پھر اعلان جنگ ہے، پھر میدان لگے گا تمہارا اور تمہارے اللہ اور رسول کا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی بندہ کتنا ہی طاقت والا کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر جنگ کرے گا تو شکست یقیناً مخلوق کی ہوگی، خالق کی نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نمرود نے کہا تھا کہ کہاں ہے تمہارا رب، لے آؤ نا ذرا، ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، میں بھی اپنی فوج لے کے آتا ہوں، وہ بھی اپنی فوج لے کے آئے۔ تو جس نے یہ والا کام نہیں کیا تھا اس نے تو پھر بھی کچھ دن برداشت کر لی، اللہ نے اس کو مہلت دی۔ جس نے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہی بات کی کہ آ جاؤ آپ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ نے پھر جنگ کرنے کا طریقہ بھی اختیار کیا، کوئی بڑی بھاری مخلوق نہیں بھیجی، مچھروں کی فوج بھیجی تھی، اور اس کے دماغ کے اندر ناک کے ذریعے سے کوئی صحت والا مچھر نہیں بھیجا تھا، لنگڑا مچھر اس کے دماغ کے اوپر بٹھایا تھا۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں نا تو کبھی بھی طاقتور چیز کو نہیں لے کے آتے ہیں۔ تو یہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوگی۔ اچھا جنگ کے اندر ہوگا کیا؟ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر اس نے توبہ پھر بھی کر لی، اللہ فرماتا ہے فَلَكُمْ رُؤُوسُ، تو پھر تیرا اصل مال پھر بھی بچ جائے گا۔ سود والا تو جانا ہی جانا ہے، اصل مال پھر بھی بچ جائے گا، نہ تیرے اوپر ظلم ہوگا اور نہ تو کسی کے اوپر ظلم کر سود کے معاملے میں۔ اگر کوئی بندہ نہیں رکا، آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کوئی بھی شخص آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس نے اپنے آپ کو سود کے ذریعے سے بنایا ہو، سود کے ذریعے سے عروج پایا ہو اور اس کا وہ عروج ہمیشہ رہا ہو۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں کہ ایک بندہ سودی معاملے پہ جا رہا ہے، اللہ کچھ مہلت دے دیں گے، وہ بنتا جائے گا، پھر کچھ مہلت دے دیں گے، کاریں کوٹھیاں سارا کچھ بنا لے گا، پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ دفعتوں واحدہ ایسا ہوگا اس کے مال کے اندر نقصان، اس کا اصل مال بھی ختم ہو جائے گا، صحت بھی ختم ہوگی، ڈپریشن کا شکار ہوگا، اور دنیا دیکھے گی اوہو یار یہ تو اچھا خاصا تھا، کاروبار بھی اس کا ٹھیک تھا، کروڑوں پتی تھا، اس کو کیا ہو گیا، یہ روڈ پہ آ گیا۔ تو سود ایک ایسا گھن ہے، یہ ہر چیز کو کھا جاتا ہے۔ ہاں سود کے علاوہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آپ نے اپنا مال کسی کو قرض دے دیا ہے، آپ کا پیسہ کسی کے پاس چلا گیا ہے، آپ اگر صاحب وسعت ہیں اور اگلا بندہ بالکل تنگ دست ہے، اس میں ہمت نہیں ہے دینے کی، اب حکم ہے کہ آپ اس کو مہلت دے دیں، آپ میں جتنی ہمت ہے آپ اس کو مہلت دیں۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آپ اس کو مہلت دیں، وقت ادا کرنے کا آ گیا۔ تو اب پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کو قرض دیا، مثال کے طور پر یکم تاریخ تک قرض دیا، اب اس نے یکم تاریخ تک قرض نہ دیا تو یکم کو آ کے وہ ڈبل کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نہیں ہے نا کوئی بات نہیں ہے، مزید 15 دن چاہیے، 15 دن کے اتنے پیسے اور لگیں گے، پھر وہ اسی طرح وقت بڑھتا رہتا تھا، پیسے بڑھتے رہتے تھے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہے، وقت مقررہ پہ اگر وہ نہیں دے سکا، اس کی کوئی مجبوری بنی ہے تو جتنا ممکن ہو سکے اس کے اوپر ڈھیل کریں۔ جب آپ اصلی مقروض کے اوپر ڈھیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے معاملات میں ہمارے ساتھ ڈھیل کرتا ہے۔ ہاں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے عادت ہی بنائی ہوئی ہڈ دھرم ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے لوگوں سے پیسے لینا اور لے کے پھر واپس نہ کرنا، اس کے ساتھ تو زور آزمائی بندہ کر لے، لیکن وہاں پہ بھی نرمی والا معاملہ اختیار کرے۔ اگر کوئی واقعتاً مجبور ہے، دے نہیں سک رہا، آپ اس کو مہلت دیتے جا رہے ہیں اور وہ دے نہیں پا رہا، پھر حکم ہے ان تصدقوا خیر